السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کبھی سوچا ہے ہم اکثر دنیا میں کتنی ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں ہم یقین اس چیز پر ہی کر دیتے ہیں جہاں سے ہم کما رہے ہیں۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو ہاں مجھے یہاں سے رزق مل رہا ہے، کوئی دکاندار ہے تو اس کو دکان پہ ہی یقین ایمان ہو گیا کہ مجھے اس دکان سے رزق مل رہا ہے، کوئی نوکر پیشہ ہے تو اس کو اپنے کارخانے، اس کو اپنی دکان، اس کو اپنے کاروبار پر ہی ایمان ہو گیا کہ مجھے رزق یہاں سے مل رہا ہے۔ ارے بھائیو نہیں، رزق تو آسمانوں سے آتا ہے۔ رزق تو اس رب کی طرف سے آتا ہے جو پوری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ چھوٹی سی مثال پیش کروں گا۔ گھر میں 2-3 برتن میں اگر کھانا بنا ہو تو بچوں کا یقین کس پہ ہوتا ہے؟ جب اس کو جس برتن سے کوئی چیز ڈال کر دیتے ہیں نا، کہتے کہ اس میں ہے، اس سے مجھے ڈال کر دو۔ کس میں ہے؟ اس برتن میں ہے۔ آج ہمارا بھی وہ یقین، وہ ایمان اسی بچے کی طرح اس برتن پہ بن گیا۔ نہیں بھائی، کیا پتہ اس کے ساتھ جو دوسرا برتن ہو اس میں اس سے اچھا پکوان پکا ہو، اس میں اچھی چیز پکی ہو، تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا۔ ہم نے تو اس ایک سے ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، ایک سے ایک میں پلیٹ میں ڈال گیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ بس اس میں ہے رزق۔ رزق رب کی طرف سے، اس کے ساتھ دوسرا برتن پڑا ہوگا، اس میں اس سے اچھا ہوگا، پر وہ ہم سے اوجھل ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ جس نے بنایا ہے، جو ڈال رہا ہے اس کو پتہ ہے نا۔ بس یہ یقین رکھو کہ رازق میرا رب ہے۔ یہ سارے برتن ہیں جس میں کبھی آج ہمیں اس ایک دکان سے مل رہا ہے، اس کھیتی سے مل رہا ہے، کل اس سے اچھا ملے گا۔ برتن چینج ہو سکتا ہے، رزق ختم نہیں ہوتا۔ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اطمینان ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ حرام کمائی کی طرف نہیں جائیں گے، ظلم کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ رازق تو رب ہے اور وہ ہمیں رزق دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نہ ہو اور زمین تانبے کی ہو، پھر بھی مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے رزق دے گا، کیونکہ نہ تو آسمان کے پانی میں رزق ہے، نہ زمین میں رزق ہے۔ رزق رازق تو اوپر ہے۔ یہ تو سارے اس نے وسیلے بنائے ہیں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ جیسے اس کچن میں برتن پڑے ہیں اور ہر ایک میں الگ الگ سالن ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ پلیٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں چھوٹا تو کسی کے ہاتھ میں بڑا، کسی کے ایک برتن سے ملتا ہے تو کسی کو دوسرے برتن سے ملتا ہے۔ بس ہمارا رزق ہم تک آئے گا، اس پر یقین رکھو، اس پر ایمان رکھو، اور ہمیں ہمارے رب نے دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے بس اس کام کو پہچانو۔ اللہ قرآن میں بار بار ہمیں مخاطب ہو کر بلاتا ہے، تنبیہ دیتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق تو میں دوں گا۔ پتہ ہے آج ہم کیوں اپنے رزق کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ رزق اللہ نے کہا میں دوں گا۔ اب رزق کا ذمہ ہم نے اٹھایا تو رب کا کام کون کر سکتا ہے؟ وہ راستہ جو عبادت کا ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، کہ اس راستے میں رزق ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم دنیا میں لگ گئے۔ اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ کہ اعمال میں جان آ جائے، اور پھر اعمال کے ذریعے سے اپنے دنیا کے مسائل کو اللہ سے حل کرو،
کیونکہ وہ ایسا رحیم و کریم ذات ہے کہ جس کو جب بھی کوئی انسان پکارتا ہے، جتنا بھی اس نے گناہ کیا ہو، وہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب سے فرمایا، اے اللہ، میری امت کا سب سے گناہگار بندہ مجھے بتا دے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسے کہا، اے موسیٰ، فلانی راہ پہ جاؤ گے، ادھر بیٹھ جاؤ، تمہیں بندہ دکھ جائے گا۔ دیکھا تو ایک بندہ آ رہا ہے جو اپنے کندھوں پر اپنے بچے کو بٹھا کر جا رہا ہے۔ اس نے بڑے افسوس سے اسے دیکھا کہ یہ بندہ میری امت کا سب سے گناہگار بندہ ہے۔ اب وہ بندہ اور اس کا بچہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ابا جان، سب سے بڑی کیا ہے؟ اس نے کہا زمین بڑا ہے، یہ درخت بڑا ہے۔ اس نے کہا اس سے بڑا؟ اس نے کہا اس سے جنگل بڑا ہوتا ہے۔ اس نے اس سے کہا بڑا؟ اس نے کہا پہاڑ بڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑا آسمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا آسمان سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ کے گناہ ہے۔ اور یہ بات اس کی زبان پر آتے آتے اس کے دل میں ندامت کی ایک چھوٹی سی لہر اٹھی۔ وہ اپنے دل میں نادم ہوا رب کے سامنے اور کہا کہ اے مولا، مجھے معاف کر دے۔ بس اس کی اتنی سی بات اور اتنی سی ندامت اور رب کے سامنے دل میں معافی مانگنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے کہتے ہیں، اے رب العالمین، تو نے مجھے اپنی امت کا گناہگار بندہ تو بتا دی، اب میری امت کا سب سے نیکوکار بندہ بھی مجھے بتا دے۔ کہتے ہیں فلانی راہ پہ بیٹھ جاؤ، اس ٹائم جو بندہ واپس آئے گا، جو آئے گا، وہی سب سے نیکوکار بندہ ہے تیری امت کا۔ اب کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب صبح گئے تھے تو گناہگار کو دیکھا تھا، شام اب واپس یہ دیکھتا ہے تو اس راستے پر وہی بندہ آ رہا ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں یا رب العالمین، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بندے کو تو صبح آپ نے میری امت کا سب سے گناہگار بندہ بتایا تھا، اور آج یہ شام ایک ہی دن میں اس نے کون سا ایسا عمل کر دیا کہ ابھی یہ میری امت کا سب سے نیکوکار بندہ بن گیا۔ وہ رب العالمین، رب رحیم و کریم ذات اسے فرماتا ہے، اس نے میرے ساتھ صلح کر دی۔ اس کے گناہ سب سے زیادہ تھے، لیکن جب اس نے توبہ کر دی تو میں صرف توبے سے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ بس توبے میں جان ہونی چاہیے۔ اس لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں توبے کی کچھ شرائط ہے، اس کو پورا کرو۔ توبہ اس انداز میں کرو کہ اس دل میں ندامت ہو، زبان کے ساتھ دل کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ سیدھا کر دو۔ تو آنسو گرا دو، بس وہ ندامت کا آنسو چاہے مچھر کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، وہ تمہاری آخرت کے اس آگ کو بجھا دے گا جس میں پوری دنیا کا پانی ڈالا جائے نا، تو وہ باپ بن کے اڑ جائے گا۔ پر مسلمان کے ندامت کا ایک چھوٹا آنسو اس آگ کے دریا کو بجھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے چھوٹوں، میرے بڑوں، بزرگوں، بس رب کو راضی کر لو، رب کو راضی کر دو۔ مرنے سے پہلے اپنے رب کے ساتھ صلح کر دو۔ بہلول ایک بزرگ تھا، ایک زمانے میں لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ بازاروں میں گھوم رہا تھا، ایک ایک کے پاس جا رہا تھا اور ایک ایک کے فریاد کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہہ رہے انسانوں کا رب کے ساتھ صلح کر رہا ہوں۔ تو کہا کیا نتیجہ حاصل ہوا؟
کہ رب انتظار میں ہے کہ میرے بندے کب میرے پاس آئیں گے، پر بندے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ضروریات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور رب کو بلا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھا کہ بہلول ایک قبرستان میں بیٹھے ہیں، قبروں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ دانش نے پھر اس سے پوچھ لیا، بزرگو کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے بندوں کا رب کے ساتھ صلح کر رہا ہوں۔ کہہ رہے اب بندے تیار ہے، پر اب رب نے ان کے ساتھ صلح نہیں کرنا، توبے کا دروازہ بند۔ دوستو، سے پہلے کہ ہمارے توبے کا دروازہ بند ہو جائے، بس رب کو راضی کرو، رو گڑ گڑاؤ اس کے سامنے۔ کہتے ہیں نا، بچوں کی چند ادائیں اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے نا، ماں مجھے فلانی چیز چاہیے، تو ماں اسے دھتکارتی ہے، نہیں ابھی تو دیا تھا، پیسے چاہیے ابھی تو دیے تھے تمہیں، نہیں دے سکتی۔ وہ پھر آتا ہے، ماں چاہیے نا، پھر کہتے ہیں نا بھاگو نا، ابھی تو دیے تھے۔ پھر وہ اپنی شکل کو تھوڑا سا رونے والا بنا دیتا ہے، یا رو لیتا ہے، کیونکہ ان کے من تو سچے ہوتے ہیں، اور ماں کو پکڑ لیتا ہے، نا ماں جی دینا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میری ماں کے پاس ہے اور یہی دے سکتی ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ میری ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، تو یہ مجھے دے گی، اور وہ ماں جو اسے چند بار دھتکار بھی دے، پھر بھی اس کو دے دیتی۔ سوچو، پھر سوچو، وہ رب جو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے کو پیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، ہم بھی اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دو، اس کا مفہوم ہے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی یہ دعا کرتے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ بس دوست، آج ہی اپنی زندگی کو بدل دو، اللہ کے دین پر چلنے والے بن جاؤ، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ باقی دنیا کے جتنے اعمال یہ سارے ہمیں ملیں گے، یقین جانو، دنیا بھی ملے گی، چین سکون راحت بھی ملے گی، سب سے بڑھ کر عزت ملے گی، کیونکہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اس کی محبت، پھر فرشتے جاتے ہیں اور ہر انسان کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ بس مرنے سے پہلے رب کو راضی کرو، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔